I'm Commander Kalbushan Yadhav, number 4155 Zulu of the Indian Navy. I'm a commissioned officer in the Indian Navy, and my alias name was Hussain Mubarak Patel, and I had visited Karachi on 2 occasions in 2005 and 2006 for basic intelligence gathering on naval installations and subsequent detailed basically gathering and information on the landing sites around Karachi and various naval vessels or whatever I could gather about the Navy. The raw officials started sniffing that the Modi government will be in power by 2014. So I was inducted and my services were handed over to Research and Analysis Wing. And the aim was to see that all the activities along the Makran coast and Karachi and Balochistan interior, Turbat and Quetta were to be organized and nicely coordinated. Subsequently, me along with Anil Kumar had a meeting with Alok Joshi wherein the plans and the finalization of activities along the Makran coast and Karachi were finalized. I was stationed in Chabar, the Iranian port city, under a fictitious name, Hussain Mubarak Patel, and I was running a business there, Kanmida Trading Company. It was a discreet, non-embassy based operation, exclusively meant to conduct meetings with Baloch insurgents and terrorists. The aim of these meetings was always to see that the aims and the targets of RAW to conduct the various terrorist activities within Balochistan are conveyed properly to the insurgents, and any kinds of requirements of them are conveyed back to the RAW officials. My purpose of this time visit to Pakistan was to establish and meet the basic leadership of Baloch subnationals, the BLA or the BRA, and establish and infiltrate around 30 to 40 RAW operatives along the Makran coast for operations along with Baloch subnationals and miscreants or terrorists. The aim was to have RAW operatives on field so that they could facilitate and help the Baloch subnationals in carrying out precision targets to be carried out. Precision, I would say, a sort of a military sort of a connection to the entire operation, because Balochistan doesn't have a movement on the sea. So the aim was to raise within the Baloch subnationals a sea front so that the activities could be properly coordinated from the seaside and subsequently taken on furtherwards inwards towards maybe Quetta or Turbat or maybe interiors of various places. The subsequent activities which were then handed over by RAW when I subsequently started working for Research and Analysis Wing, the main aim was focused on Balochistan and the Karachi region. The idea was to see to it that the subnationals within this region were facilitated and supported financially and with arms and ammunition, weapons, and some kind of maybe men and material movement also across the coast. So me being a naval officer, I was given the task of seeing that how they could be landed across the Makran coast between Gwadar, Jivni, or whichever suitable points were there across this belt. And the main ideology beyond this was that the economic and the various activities which go along the CPEC region between Gwadar and China had to be distorted and disrupted and some destabilized, so that the aim was to just basically raise a level of insurgency within Balochistan and the Karachi region. Research and Analysis Wing through Mr. Anil Kumar has been financing and sponsoring a lot of activities within Balochistan and Sindh. The entire Hundi and Hawala operations are undertaken from Delhi and Mumbai via Dubai into Pakistan. And during one such important transaction was the $40,000 which was transferred to Baloch subnationals via Dubai. Also the finances which are coming into सिटी न्यूज वन के तमाम व्यूअर्स को बाअदब और पुरखुलूस सलाम कबूल हो। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, और दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको, मुझे, हम सब को ईमान, सेहत और मिजाज की बेहतर और मुस्तकिम हालत में रखे, आमीन। प्रोग्राम आज का सवाल की तमहीद में खुद बांधता हूँ, और जनाब अली सिलसिला कुछ ये है कि रोजाना की बुनियाद पर आप तमाम लोगों से पूछते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल, एक टॉपिक आप तमाम लोगों के सामने रखते हैं जिस पर आप और हम मिलकर लबकुशाई करते हैं,
اور پھر بات سے بات نکلتی ہے اور پھر بات بہت دور تک جاتی ہے. بالکل اسی طرح آج کے پروگرام میں بھی ایک سوال، ایک ٹاپک آپ تمام لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس پر آپ کے جوابات کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے. جناب علی، سلسلہ کچھ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے انڈین جاسوس کلبھوشن یادو کے کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے اور کافی عرصے سے غالباً اگر میں کچھ ماضی میں جا کر تلاش کرنے کی کوشش کروں، تقریباً فروری کے مہینے میں اس فیصلے کو محفوظ کیا گیا تھا، جو کہ اب تک محفوظ ہے اور آج اس فیصلے کو سنایا گیا. اس فیصلے میں سیدھا باتیں ہوئی وہ یہ تھی کہ جی کلبھوشن کو آزاد کرنے کی جو بھارتی درخواست تھی اس کو مسترد کیا گیا اور ایک آدھ کلوز کچھ یہ بھی ڈال دی گئی یا بتا دیا گیا کہ جی کونسلر رسائی کی بات بھی ہوئی. اس پر آپ کے تمام پیغامات کو ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے تاکہ آپ کی کچھ مزید باتیں بھی شامل ہوں پروگرام میں، اور ساتھ ساتھ کوشش کریں گے کہ کلبھوشن یادو نے جو بیانات دیے تھے اور جب وہ پاکستان کی تحویل میں ہیں تو اس پر بھی بات کریں گے. عامر شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ پھانسی روک دی ہے کیوں؟ عامر صاحب شکریہ پیغام لکھنے کے لیے، اور یہاں پر جو آپ کا پیغام تھا ڈیفینیٹلی بات آپ کی بالکل درست ہے. عامر صاحب، انڈیا نے یہ درخواست کی تھی یا پھر مقدمہ اس انداز میں لڑا کہ وہ اس اپنے جاسوس کو رہا کروانا چاہ رہے ہیں. تو اس بارے میں تمام تر باتیں ہوئی، اس بارے میں تمام تر مقدمہ چلتا رہا، لیکن یہ درخواست تو مسترد ہوئی. لیکن ساتھ ساتھ انڈیا نے یہاں پر یہ درخواست مسترد ہونے کے بعد ایک کونسلر رسائی والی بات تھی. تو عامر صاحب، آپ کا سوال تو بالکل اپنی جگہ پر کھڑا ہے، تو کیا کہیں گے اس بارے میں آپ کہ جی اس مقدمے میں آپ کے مطابق کیا اس کا ایک فیصلہ ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے؟ اور یہاں پر کچھ مزید پیغامات بھی مجھے ملتے رہیں گے، ان تمام پیغامات کو بھی ہم وقتاً فوقتاً پروگرام کا حصہ بناتے رہیں گے تاکہ آپ کی کوئی بھی بات پروگرام سے اسکپ نہ ہو پائے. کیونکہ بات یہی ہے کہ جی عالمی عدالت انصاف کا ایک فیصلہ سامنے آیا اور بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کی آزادی کا معاملہ، اور اس معاملے پر عدالت نے کلبھوشن کی بریت کی بھارتی درخواست کو مسترد کیا ہے. اور اگر اس کے بالکل ہم دیکھیں پس منظر میں کہ جی جو بھارتی جاسوس ہے کلبھوشن، تو اسے 3 مارچ 2016 کو بلوچستان کے علاقے سے گرفتار کیا گیا تھا اور بھارتی جاسوس پاکستان میں دہشت گردی اور جاسوسی کا معترف بھی ہے، جس کی ویڈیوز بھی آپ دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں، اور آج پروگرام کے آغاز میں بھی آپ نے کچھ اس کے اعترافی بیانات بھی دیکھے ہیں. 10 اپریل 2017 کو تخریبی کارروائیوں میں سزائے موت سنائی گئی تھی، اور اس کے بعد بات یہ کہ خود بھارتی میڈیا بھی کلبھوشن یادو کے جاسوس ہونے کی تصدیق کر چکا ہے. اور ساتھ ساتھ بھارتی جاسوس اپنی احمقانہ حرکتوں کی وجہ سے گرفتار ہوا، ایسا ہم نہیں کہہ رہے، ایسا آپ نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ کہہ رہا ہے بھارت کا میڈیا. تو یہ تمام باتیں بھی آپ سے شیئر کر رہے ہیں اور اس پر آپ کے پیغامات بھی ہم شامل کریں گے پروگرام میں. اور اس وقت ہمارے پاس وہ جو ایک بیانات کا سلسلہ ہے، اعترافی بیانات کا سلسلہ ہے، وہ بھی لائن اپ ہوا ہے. کچھ حد تک ہم آپ کو دکھا چکے ہیں اور یہاں پر کچھ مزید آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو ویڈیو کو ملاحظہ فرمائے گا، پھر واپس آتے ہیں اور پھر باتوں کے سلسلے کو یہیں سے آگے لے کر چلتے ہیں. ساتھ رہے گا. Balochistan and Sindh for various anti-national activities are coming to consulates in Jalalabad and Kandahar and the consulate in Zahedan. These are very important consulates which are used by Research and Analysis Wing to transfer dollars into the Balochistan movement. And one such instance was where I was directly involved and I was observing the transaction was when $40,000 were recently transferred from India via Dubai to one such Baloch national operative within Pakistan. Research and Analysis Wing and Mr. Anil Kumar on behalf of RAW had been sponsoring regularly the various terrorist activities within Pakistan, especially Hazara Muslims, the Shia Muslims who move around on pilgrimage between Iran, Afghanistan and Pakistan, were basically to be targeted and killed. They were already being done. It was being done, but the level had to be raised to a very high level so that the movement completely stops. Then the targets on various workers of FWO who are conducting
construction of various roads within Balochistan. And the third major activity was the ID attacks which were being carried out by Baloch subnationals within Quetta, Turbat, or various other cities of Balochistan. They were being directly sponsored by RAW. Mr. Anil Kumar has been sponsoring sectarian violence across Sindh and Balochistan, and also sponsoring various assassinations across this same region, so that instability or some kind of fear is set into the mindsets of the people of Pakistan. And in one such process, SSP Chaudhary was assassinated. This was a direct mention by Mr. Anil Kumar to me. The various financing which subsequently happened for the TTP and various other Afghan anti-Pakistani terrorist groups led to the attack by TTP on one of the Mehran naval bases, in which a lot of damage was caused to the Pakistani Navy. Other sort of radar installation attacks, the Sui pipeline gas attack, then attacks on civilian bus stations where some, I suppose, Pakistani nationals were being targeted by subnationals and murdered and massacred, so that a sort of a disruption in the CPEC is done. That was being funded and directly supported by Mr. Anil Kumar. He wanted it to be raised to a next level so that complete disruption and complete stoppage of the economic corridor between Gwadar and China is achieved. One of the operations which was being planned by RAW officials along with Baloch insurgents was a military-style attack on the Zahedan Pakistani consulate. The aim was to either attack it with a grenade or some kind of RPG or IED attack, or then try to harm the consulate general or some kind of a vicious attack on the Pakistani consulate in Zahedan. It was being militarily planned. The RAW officials were involved in Iran, and the Baloch subnationals who were supposed to carry out the attack or facilitate the entire process were being involved. And I was well aware of the plan which was being conducted and how it was being planned. RAW was sponsoring the setting up of the modern website, a new website which was being already run through Nepal, which the Balochistan movement was carrying on the cyber world. And the creation of a website, the previous maintenance of the already existing website was being handled by research and analysis wing from Nepal, Kathmandu, which was luring people from within Pakistan for various activities to be carried out in the future. This time while crossing over into Pakistan, I travelled all the way from Chabar in a private taxi along with Rakesh to the Iranian-Pakistan border near Sarawan, from wherein I crossed over into Pakistan along with Baloch subnationals. And after about an hour or so, I was apprehended by the Pakistani authorities in Pakistan. Basically, the movement into Pakistan for me was, I was on a visa and official visa in Iran, and I was moving with my passport. So I carried my passport with till the border almost, so that if Iranian authorities or Iranian people who are about to check me, or I am stopped or checked, I should have a legitimate reason for movement within Iran. And my subsequent movement into Pakistan and then backwards, while out, I was not intending to having been caught. So in my movement backwards again, I would have had a legitimate reason to go about with that passport with a legitimate visa of Iran. During my judicial proceedings, which were held under the Field General Court Martial, I was accorded a defense counsel by the officials here which were conducting the entire proceedings. Today, I genuinely, after the time having spent in Pakistan, I feel very ashamed, and I genuinely seek pardon of the acts and sins and crimes I have committed here against the nation and the people of Pakistan. वेलकम, खुश आमदेद जी। आया नू भले कराए बखैर आगले वशात के आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज का सवाल। मैं हूं आपका मेजबान, मुझे कहते हैं रिजवान मुस्तफा। और जिस तरह अभी कुछ पैगाम मुझे मौसूल हुए, जिस तरह सिकंदर हयात मिनहाज साहब ने पैगाम लिखा कि फैसला क्या दिया है, तो जनाब अली यहाँ पर जो फैसला दिया है वो मैं आपको बता देता हूँ, आपसे शेयर कर लेता हूँ। फैसला कुछ ये दिया गया है कि भारत की जो दरख्वास्त थी जमानत या फिर बरी करने की, कलभूषण यादव को जमानत तो खैर नहीं, बरी करने की, तो उस दरख्वास्त को मुस्तरद किया गया है। दूसरी जानिब
قونصل رسائی کی بھی بات سامنے آئی ہے. تو یہ فیصلہ ہے جو کہ آپ لوگوں کے سامنے بھی رکھا جا چکا ہے. اس حوالے سے بھارت تو شروع سے اسی چیز میں تھا کہ جی ان کا جو جاسوس ہے وہ جاسوس نہیں ہے. ان کا کہنا تھا کہ کلبھوشن ایک بزنس مین ہے جس کو پاکستان نے گرفتار کیا. اس طرح کا ایک پروپیگنڈا بھارت کر رہا تھا. لیکن اب چونکہ بھارتی میڈیا بھی اس بات کا برملا اظہار کرتا رہا ہے کہ جی کلبھوشن یادو بھارتی جاسوس تھا, اور بھارتی میڈیا یہاں تک کہہ چکا ہے کہ بھارتی جاسوس اپنی احمقانہ حرکت کی وجہ سے گرفتار ہوا ہے. اور جناب یہاں پر آپ کے جو پیغامات مجھے مل رہے ہیں ان تمام پیغامات کو بھی ہم پروگرام میں شامل کر رہے تھے تاکہ آپ کی تمام باتیں بھی پروگرام کا حصہ بناتے ہوئے ہم آگے بڑھیں. اور اگر اس وقت آپ کا کوئی پیغام پروگرام سے اگر اس کے پورا تو میں تمام لوگوں سے معذرت چاہوں گا. اچھا, یہاں پر ایک پیغام جو کہ عدنان عالم خان صاحب نے بھیجا ہے, لیکن وہ پیغام ٹاپک سے ہٹ کر ہے, لیکن پیغام بڑا زبردست ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے پیغامات کو پروگرام میں شامل کرنا ضروری ہے تاکہ آنے والے دنوں میں اگر ہم اس ٹاپک پر پروگرام کرتے ہیں جو پیغام بھیجا عدنان صاحب نے تو ایک تمہید باندھنے میں آسانی ہوگی اور سمجھنے اور سمجھانے میں بھی آسانی ہوگی. عدنان صاحب نے لکھا کہ جی لیاری ایکسپریس وے سے گزرتے ہوئے خاص طور پر ایک سروے کیا جس کے بعد اندازہ ہوا کہ ہم کس قدر مدہوش قوم ہیں. ہمیں کئی ایسے سامنے کی چیزیں نظر نہیں آتی جن پر تھوڑی سی توجہ دے کر ہم کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں. اور یہاں پر عدنان صاحب کا جو اشارہ ہے وہ اشارہ ہے پلانٹیشن کی جانب. عدنان صاحب کا اشارہ ہے شجرکاری مہم کی جانب, اور یہ بتایا ہے عدنان صاحب نے کہ جی لیاری ایکسپریس وے کا جو ٹریک ہے اگر آپ اسے یہ سمجھ لیجئے کہ جی 10 کلومیٹر کا بھی اگر ٹریک ہے تو اس کے درمیان بڑی تعداد میں درخت اگائے جا سکتے ہیں ڈیفینیٹلی. اور بات کی آپ نیم کی ترقی بھی, تو تمام چیزیں یہاں پر ممکن ہیں لیکن اگر کام کیا جائے تو. خیر جی, یہ پیغام تھا جو کہ ٹاپک سیٹ کرتا اس لیے اس کو پورا شامل نہیں کیا اور کچھ اس میں سے خاص باتیں پروگرام میں شامل کی گئی ہیں. اس کے علاوہ واپس آ رہا ہوں آپ کو کچھ پیغامات جو کہ مجھے مزید ملتے جائیں گے, تمام پیغامات کو بھی شامل کریں گے. آج ہم اور آپ یہی بات کر رہے تھے کہ جی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے انڈین اسپائی کلبھوشن یادو کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے اور واضح رہے کہ یہ فیصلہ فروری کے مہینے میں محفوظ کیا گیا تھا جو کہ اب تک محفوظ تھا اور آج سنایا گیا اس فیصلے کو. اور اس کے بعد جناب علی بات کچھ یہ سامنے آئی ہے کہ بھارت نے درخواست دے رکھی تھی کلبھوشن یادو کو بری کرنے کی, تو وہ درخواست تو مسترد ہو گئی ہے. کلبھوشن یادو کو بری نہیں کیا جا رہا بلکہ کلبھوشن یادو پاکستان کی تحویل میں ہی رہے گا. دوسری جانب کلبھوشن یادو کو قونصلر رسائی دینے کی بھی بات کی گئی ہے. تو تمام آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے سیدھا باتیں یہی تھیں. اس حوالے سے جو آپ کے پیغامات مجھے ملیں گے ان پیغامات کا جواب ضرور دوں گا, لیکن فی الحال سلسلہ یہ ہے کہ پروگرام کا جو وقت ہے وہ وقت یہاں پر ختم ہو چکا ہے. اور اس حوالے سے فی الحال مجھے آپ تمام لوگوں سے اجازت طلب کرنی ہوگی کیونکہ کلبھوشن یادو کے معاملے پر اگر آپ نے مزید بات بھی کرنی ہے, مزید کچھ جواب دینا ہے تو آپ پیغام لکھیے گا سٹی نیوز کے فیس بک پیج کے اوپر. انشاءاللہ میری آپ کی ملاقات ہونی ہے کل شام 7 بجے کسی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بے حد خیال رکھیے گا, مجھے میری پوری ٹیم کو شامل کیجیے گا اپنی دعاؤں میں. فی امان اللہ, رب راکھا, اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد.